الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے معاشیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں. اس نے اپنے انسانی کی گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے، کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اثمہما اکبر من نفعہما. ان کے منافع مسلم ہیں، پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں حریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں میری بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر حریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. نوجوانان ملت موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. بلند و بالا ورع و تقوی کے میناروں میں درڑیں پڑ گئی اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر گٹا لگا دیا. مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. دوستو، وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو زیادہ تحسین دیتے ہیں. ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کرتے ہیں. اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو وہ اپنے والدین کی فرمانبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے کہ طبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگرو کی جھنکار پر، رنڈیوں کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کے بدن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطاکار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، گلی گلی، سڑک سڑک پر سنیما ٹی وی کے اڈے، ہال اور ٹاکیز ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر حریانیت و فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو، نہ بھائی بہن کا احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے. اس لیے انہوں نے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کو ایجاد کیا. مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں. ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلے گی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے، اور شاید وہ دور آ چکا ہے، اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہو ہی رہا ہے۔ دور حاضر کے مختلف واقعات اپنی زبانیں آج سے چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم اپنی بہو بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنے ماں اور بہنوں کے ناموس کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہاری ماں اور بہنوں کے گریبانوں تک نہ پہنچے، تو تم اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دو، ناچ گانوں کو چھوڑ دو، فلم بینی کو چھوڑ دو، ڈراموں کا نشہ ختم کرو اور پاکیزہ ماحول بنانے کی فکر کرو۔ سامعین اکرام، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا لیکن روح کو فاقے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ برقع تصویروں سے سکون مل جائے گا، ناچ گانوں سے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلوؤں میں سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو، قرآن کہتا ہے جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر تمہیں کہیں سکون مل جائے تو رب کو رب کہنا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون کی تلاش ہے تو آؤ، خدا کے دامن میں تمہیں سکون ملے گا۔ موبائل، انٹرنیٹ اور آلات جدیدہ میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا، یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو زندہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب نقشہ کھینچا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔